ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ذوالوقار، محترم سامعین کرام، معزز علماء کرام، ائمہ کرام، بالخصوص انجمن لبیک یا رسول اللہ میلاد کمیٹی، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بزم کو سجانے پر اہل خانہ اور اس کمیٹی کے تمام اراکین، پیش امام جامع مسجد خورشید اور دیگر معزز اراکین، تمام سامعین کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً چائے کا ایک دور چل چکا ہے، تھوڑی سی جو گرمی تھی وہ ہمارے اندر چائے نے لگا دی ہے، سردی کو بجھا دیا ہے، گرمی کو لگا دیا ہے، باقی کا جوش اب آپ کا عشق فیصلہ کرے گا۔ تو جلد سے جلد چائے سے فارغ ہو جائیں تاکہ اس مقصد پر آ جائیں جس مقصد کے لیے بزم کو سجایا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، مختلف موضوعات علماء کرام مختلف اوقات میں ذکر کرتے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اور بالخصوص میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے علماء کے بیانات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں سخت ترین معاملات کسی شخص سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، مگر کسی بھی صورت آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر اور آقا علیہ السلام کی ناموس پر جن لوگوں نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، کوئی ان سے سمجھوتا نہ ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ جب تک یہ بزم کا حصہ بنے رہے، یہ نہیں جب تک یہ بزم کا حصہ بنے رہے، جن کو ہمیں بھی ڈانٹ رہے ہیں، چپ کرا رہے ہیں، جب تک یہ بزم کا حصہ چلتے رہے تب تک نہ کبھی کمپرومائز ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ میں آپ کو کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، اپنے کلام کو مختصر کرتے ہوئے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، کیونکہ بہت ظلم ہوا، بہت ستم ہوا، جانیں بھی گئی، گولیاں بھی چلی، سب کچھ ہوا۔ یہاں پر کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں ڈر بیٹھ جائے۔ آئیے مکے کی اس سخت وادی کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اسلام کے دامن کو پکڑا رہے ہیں، چل کر اسلام کا دامن تھام لو، کہہ رہے ہیں ہر ایک سے کوئی بلال بن کر اسلام میں داخل ہوا، کوئی ابو بکر صدیق بن کر اسلام میں داخل ہوا، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دائرہ اسلام میں اپنا قدم رکھ دیا، پھر تلوار کو لہراتے ہوئے آپ نے جو اعلان فرمایا تھا وہ اعلان یہ تھا، جاتے ہوئے کہتے ہوئے تھے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے آج عمر کی تلوار سے وہ بچ نہیں سکتا، لیکن جب رسول اللہ کے سامنے آ گئے، رسول اللہ
کو دیکھ لیا، جب زیارت مصطفیٰ سے مستفید ہوئے، جب چہرہ بطحا کو دیکھا، جس چہرے کی تعریف خدا کرتا ہے، جس چہرے کی قسمت خدا کرتا ہے، جب اس بطحا والے چہرے کو دیکھا، جب والمیل کی سلطور کو دیکھا، جب ان نورانی آنکھوں کو دیکھا، جب اس مقدس جسم کو دیکھا، جب اس معطا کو دیکھا، جب اس شباب حیات کو دیکھا، جب دیکھا جس کے لیے عالم بنا ہے، اس رحمت للعالمین کو دیکھا، وہی عمر بن خطاب جس جوش اور ولولے سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے تھے، باہر آ کر نعرہ لگاتے ہیں، ارے سنو کافرو، اگر میں گیا تھا تو مسلمانوں کا خاتمہ کرنے گیا تھا، اب میں عمر کہتا ہوں جو کلمہ نہیں پڑے گا عمر کی تلوار سے بچنے کو تیار ہو جائے۔ لیکن عمر کی تلوار سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ مجاہدین کو تیار کرنا، لشکر اسلام کو تیار کیا۔ اور پتہ ہے لشکر اسلام کی ایک خصوصیت کیا تھی؟ میں پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، لشکر اسلام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ مسلمان اس وقت یکجا ہوتا ہے۔ دیکھو بیچ میں دراڑ نہیں ہوتی، آج دراڑیں پڑیں گی، کیا خیال ہے آج دراڑوں کو بول نہ کر دیا جائے؟ دراڑوں کو بول کر دیا جائے؟ اب بھی نہیں سمجھے، لیکن بہت پہلے ایک شاعر نے کہا تھا کہ اب بھی نہ سمجھے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی پھر داستان۔ میرا خیال اب سمجھ گئے، اب دراڑ آنے نہیں دیں گے۔ خادم حسین رضوی نے وہ جوش کو ولولہ عطا کیا ہے کہ اب دراڑ آنے نہیں دیں گے، اب نظام مصطفیٰ آ کر رہے گا، کسی کا باپ چاہے روک لے، جب تک اس شاخان مصطفیٰ سینوں کو تان کے رات 12 بجے تک کھڑے ہیں محفل میں، کھڑے ہیں نا، میں نے دوسرے دن کیا میں نے آتی وہی بھائی کا فوج بھی کھڑی کر دی، آپ اسلامی لشکر فوج بھی کھڑی کرتی ہے، جب لشکر بھی ہے اور لشکر پر جان قربان کرنے کا جذبہ بھی ہے، پھر کس چیز کی ہمت ہے کہ اسلام کی پاور کو دبا سکے؟ پھر اسلام کی پاور کو دبا نہیں سکتی۔ لیکن ہوا کچھ اس طرح 1400 سال پہلے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ حسب معمول چودھریوں کو تکلیف ہونے لگی، حسب معمول وڈیروں کو تکلیف ہونے لگی۔ اس وقت کا سب سے بڑا وڈیرا، اس وقت کا سب سے بڑا چودھری، اس وقت کا سب سے بڑا وزیر ابو جہل، جس کا نام ابو الحکم تھا۔ ابو الحکم یعنی ابو جہل، جس کو آج ہم جانتے ہیں۔ ابو جہل کا کام تھا، کاروبار تھا، بزنس مین تھا۔ آج بھی بزنس مین پاکستان پر قبضہ کیا ہے، بزنس مین تھا۔ بزنس کس چیز کا تھا؟ بت بناتا تھا۔ ابو جہل کی بیسیکلی جو آمدنی ہوتی تھی وہ بت بنانے کا کام کیا کرتا تھا، اس کی فیکٹری تھی، کارخانہ تھا۔ ابو جہل کارخانے میں بت بنایا کرتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لوگ وابستہ ہونا شروع ہوئے، پھر اعلان یہ ہونے لگا کہ سنو اللہ وہ نہیں جسے تم پوچھتے ہو، اللہ تو وہ ہے جو نظر آتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، بلکہ وہ کسی خاص جگہ خاص مقام پر نہیں ہے، تم جہاں سے رب کو پکارو گے رب تمہاری پکار کو سن لے گا، وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ابو جہل اس لیے پریشان تھا، لہذا ابو جہل نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں اس نے اپنے بچپن کے عزیز دوست حبیب اجمی کو خط لکھا۔ حبیب اجمی کو خط لکھ کر کہتا ہے مکے میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اے حبیب تجھ پر جب کوئی پریشانی آئی ہے میں نے تیری مدد کی ہے، آج پریشانی مجھ پر آ گئی ہے، اے حبیب جیسے ہی تجھ کو میرا خط ملے فوراً میرے پاس دوڑتا ہوا آ جا۔ حبیب بھی وفادار دوست تھا، وفادار دوست تھا ہے نہیں رہا نہیں تھا، وفادار دوست تھا۔ حبیب نے جیسے ہی خط پڑھا، حبیب اجمی اپنے گھر کا دروازے سے اس طرح نکلے کہ دروازے کو بند بھی نہ کیا، بس فوراً عجم سے نکلے اور فوراً حبیب اجمی کہاں آئے؟ مکے، ابو جہل کے پاس۔
ابو جہل کے پاس آئے اور یہاں سے تقریر کا آغاز ہوا، یہاں سے تقریر کا آغاز ہوتا ہے اور کافی اچھی ماشاءاللہ توجہ ہے، اور یہی توجہ رہی تو انشاءاللہ آج عشق مصطفیٰ کا سمندر اٹھے گا انشاءاللہ۔ آج علاقے کے ذرے ذرے کو پتہ چلے گا کہ عشق مصطفیٰ لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے، اور تھا بھی اور ہے بھی۔ اور پھر ہوا کیا؟ آئیے حبیب اعظمی فوراً سے دوڑ کر آیا، ابو جہل سے ملاقات ہوئی، ابو جہل سے حبیب اعظمی کی ملاقات ہوئی، اور حبیب اعظمی نے ابو جہل سے آ کر پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، کیوں اتنی ایمرجنسی کے اندر ارجنٹ سے مجھے بلوایا ہے، آخر کیا معاملہ آیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یار مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے، کہنے لگا مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص ہے جو 40 سال تک ہم میں رہا، ہم اسے صادق بھی کہتے رہے، ہم اسے آج تک امین بھی کہتے رہے، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سال ہو گئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو کہنے لگا مار ڈالو، کہ مار نہیں سکتا، بھائی کیوں نہیں مار سکتا؟ کہنے لگا وہ میرا اپنا خون ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کی اولاد ہے، میں مار نہیں سکتا۔ اے حبیب تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تو اس کا علاج کر، تو اچھا دم کر لینے والا ہے، تو دم کر، چیک کر، کوئی جن تو نہیں آ گیا، کوئی بھوت بھوت تو نہیں آ گیا، کوئی چڑیل آسیب کا سایہ تو نہیں ہے، عجیب انتباہ کرتا ہے، کہتا ہے خدا وہ ہے جو نظر بھی نہیں آتا اور ہر جگہ اپنے علم سے موجود بھی ہوتا ہے۔ کہنے لگا وہ کیا کہتا ہے؟ تو کہنے لگا جواب دیا، پوچھا اس نے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اللہ ایک ہے، اور جس کو تم مانتے ہو وہ خدا نہیں ہے۔ تو حبیب نے کہا اللہ تو ہے ہی ایک، تمہارے خدا کتنے؟ تو عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے، عتبہ اور شیبہ کی طرف دیکھ کر ابو جہل کہنے لگا کہ کتنے ہوں گے؟ کہنے لگے ویسے کوئی تعداد کا حساب تو نہیں ہے، کیونکہ کچھ بت ایسے تھے جو ضائع ہو گئے، ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جسے ہم کھا گئے۔ اچھا یہ نئی بات تھی، جب میں نے بھی یہ پڑھا اور سنا میں نے کہا کھا گئے، یہ کھایا کیسے انہوں نے بتوں؟ تو اس کے اندر آگے لکھا ہوا تھا اور وہ مقرر نے بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ کھایا اس طرح کہ جب وہ سفر پر جایا کرتے تھے تو کچھ کھانے کی چیزوں کو گڑ کے ساتھ مکس کرتے تھے اور پھر اس سے ایک مورتی بنا لیا کرتے تھے، جب عبادت کا دل چاہتا تھا تو مورتی بنا کے رکھ لیتے تھے، عبادت کرتے تھے، جب بھوک لگتی تھی تو پکا کے کھا لیتے تھے۔ تو کچھ کو وہ کھا گئے، کچھ کو انہوں نے توڑ دیا، ضائع کر دیا، کچھ کو گم کر دیا، کچھ کو محفوظ رکھ لیا۔ کہا اب بچے کتنے ہیں؟ کہنے لگا کعبے میں اس وقت 360 بت ہیں، وہی بت 360 ہے اور وہی ہم سب کا خدا ہے، یعنی وہ 360 ہمارے خدا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے۔ کہنے لگا تو کہنے دو تمہارا کیا جاتا ہے؟ کہنے لگا مسئلہ یہ نہیں جس طرح آج کہتے ہیں کہ مسئلہ ختم نبوت کا نہیں ہے، مسئلہ قانون ختم نبوت کا نہیں ہے، مسئلہ رسالت کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ان سے بڑے عاشق رسول ہیں، ہمارا ایمان ان سے زیادہ اچھا ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ جو کام ہم کرتے ہیں وہ تم کیوں نہیں کرتے؟ جو کام خادم حسین کر گئے وہ تم کیوں نہیں کرتے؟ جو کام خاد رضوی کر رہا ہے وہ تم کیوں نہیں کر رہے؟ جو کام اہل سنت کر رہی ہے تم کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگا ابو جہل کا جواب سنو، کہنے لگا ابو جہل ارے مسئلہ یہ ہے میرا بت بنانے کا کارخانہ ہے، لوگ بندے کے خدا کو ماننے لگیں گے، میرے بت کون خریدے گا؟ سمجھے نہیں؟ ارے ان کا کارخانہ ہی تو بند ہو رہا تھا جس کی تکلیف ہے۔ تکلیف کس کی ہے؟ بت بنانے کا کارخانہ ہے، جب لوگ ایک خدا کو مان لیں گے جو نظر ہی نہیں آتا، شبی کون بنائے گا؟ خریدے گا کون؟ بیچے گا کون؟ میری کمپنی بند ہو جائے گی، شوگر ملز بند ہو جائیں گی، آٹا ملز بند ہو جائیں گی، سریا ملز بند ہو جائیں گی، بیرونی ممالک میں کتنا کام ہو جائے گا، چوسنا تو یہی صحیح ہے، اب کتنا چلے گا؟ یہی تو پریشانی یہی ہے، کرنا تو اگر چاہتے بھی ہیں تو کر نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کمپنی بند ہو جاتی ہے، پروڈکٹ خراب ہو جائے گی، جس نام کا کھا رہے ہیں اگر ان سے غداری کر لی ان کے ملکوں میں ہماری جائیدادیں پھنس جائیں گی۔
مسئلہ تو یہی ہے نا. تو ابو جہل کے سامنے الحبیب بیٹھے ہوئے تھے. حبیب نے کہا چلو ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے تو پھر کرتے کچھ ایسا ہے. اب توجہ رکھیے گا, اب توجہ کو ادھر ادھر جانے نہ دیجیے گا. ذکر مصطفیٰ کی بات ہے, عشق مصطفیٰ کی بات ہے. حبیب نے کہا کہ آؤ محمد کو بلاؤ, بلاؤ تو صحیح میں ذرا دیکھتا ہو. بس ابو جہل کہنے لگا حبیب میں بلا تو دوں گا, وہ آ بھی جائیں گے, لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم کرو گے کیا. ارے کرو گے کیا؟ کہنے لگے کرنا کیا ہے, کرنا کچھ بھی نہیں ہے. اب محمد آئیں گے, میں ان کا ہاتھ پکڑوں گا, ان کا ہاتھ نس دیکھوں گا, ہاتھ کی نسوں سے اندازہ لگا لوں گا کہ ان کو بیماری کیا ہے, ان کو مسئلہ کیا ہے. بس ان کی بیماری کو جب بھاپ لوں گا, دم کرنا ہوا تو دم کر دوں گا, دوا دینی ہوئی تو دوا دے دوں گا. ابو جہل چیخ اٹھا اور چیخ کر کہنے لگا ارے نہیں نہیں حبیب, ان کا ہاتھ ہرگز نہ پکڑنا, جو ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ ہاتھ کو لے کے خدا کو دے دیتے ہیں. پھر جن کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں آ جائے, پھر وہ ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہو جائے, پھر وہ ہاتھ بھی واپس نہیں آتا, ہاتھ والا بھی واپس نہیں آتا. کہنے لگے زندہ زندہ. ابھی تو شروعات ہے بھائی, جان بچا کے رکھیے. یہ جان جو ہے نا ہم نے آگے بھی لگایا, یہ آج محفل سے اٹھ کر ختم نہیں کر دیں. یہ جان تو جان ان پہ قربان کرتے ہیں. نعرے لگا کے نہیں, بہت لگا لیے نعرے. پاکستان جب سے بنا امن کا درس دے رہا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں کیوں نہیں دے رہا تھا امن کا درس؟ وہاں تو تلواروں کا درس دے رہا تھا. حضرت عمر کے پاس اگر مسئلہ آ جائے اور جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے, حضرت عمر کی تلوار اس کی گردن اڑانے کا فیصلہ کرتے. تو جان بچا کے رکھو, آگے بھی کام آئے گی. یا تو دینے کے لیے کام آئے گی یا لینے کے لیے کام آئے گی. کیونکہ قادیانیوں کا خاتمہ بھی تو ہم نہیں کرنا ہے, غزوہ ہند بھی تو ہم نہیں لڑنا ہے. کون لڑے گا بھائی؟ ساری جان یہاں نہیں لڑنا, آگے کے لیے بھی سنبھال کے رکھنی ہے. اور ابھی تو تقریر بھی چل رہی ہے, حبیب اجمل سے بہت باتیں ہوں. ابو جہل کہنے لگا کہ ہاتھ ہرگز نہ دینا, کیونکہ جو شخص ہاتھ دے دیتا ہے پھر اس کا ہاتھ وہ پکڑ کر اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, کیونکہ ان کے اوپر صرف خدا کا ہاتھ ہے اور کسی کے ہاتھ میں وہ برداشت نہیں کرتے. اسی لیے جو انہیں مان لے, جو انہیں مان لے, جو انہیں جان لے, وہ یورپ کا, وہ امریکہ کا, اسرائیل کا, فلسطین کا, کسی دنیا کے کسی ملک کا, کسی فرد کا کوئی پاور شاور نہیں لیتے. بس غلام مصطفیٰ کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینا ہے, میرے مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دینا ہے. میں نہیں جانتا مجھے کتنے ڈالر ملتے ہیں, ملتے ہیں یا نہیں ملتے, مجھے بس یہ پتا ہے جس نے میرا نبی کی شان میں گستاخی کی ہے وہ نہ رہے گا یا میں نہ رہوں گا. اگر میں رہا تو وہ نہ رہے گا, اور وہ رہا تو میں نہ رہوں گا, اور میں نہ رہوں گی ہو نہیں سکتا. کیونکہ قیامت تک میرے نبی کا دین باقی ہے, روز محشر تک میرے نبی کا چرچا باقی ہے. قیامت آ جائے گی, انبیاء کی نبوتیں ختم ہو جائیں گی, ہر نبی روز محشر کرے گا. آج میرے پاس کوئی اختیار نہیں. اس دن بھی جو کھڑا ہو کر ہاتھ پکڑ رہا ہوگا وہ میرے نبی کا ہاتھ ہوگا, میرے نبی ہوں گے جو انا نہا کے رہے ہوں گے. ارے آج ان کے نام پر ہم کھڑے ہو گئے, کل ہمارے نام پر وہ کھڑے ہو گئے. تو حبیب ہاتھ نہیں پکڑنا, ہاتھ پکڑ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا, پھر تیرا بھی ہاتھ واپس نہیں آئے گا, تو بھی واپس نہیں آئے گا. حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے یار, تم کہتے ہو میں ہاتھ نہیں پکڑوں گا, چلو پھر تم بلاؤ تو صحیح محمد.
حبیب کہنے لگا تم بلاؤ تو صحیح محمد کو۔ ابو جہل نے پھر سے کہا حبیب بتا تو صحیح کرے گا کیا، بلا تو دوں گا۔ حبیب کہنے لگا میں کچھ نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میرا وعدہ رہا۔ پھر پوچھا کرے گا کیا؟ ارے میں صرف ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ دیکھ لوں گا کہ ان کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے، پھر بتا دوں گا کہ ان کی بیماری کیا ہے، پھر دوا دے دوں گا۔ ابو جہل نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا نہیں نہیں حبیب، تو میرا دوست ہے، تو میرا یار ہے، تو میرا عزیز ہے، تو ہر قسم کی آنکھوں میں ہمیں نہ ڈالنا۔ کیونکہ بلال حبشی نے ایک بار ڈالی تھی، پھر میں نے کہا بلال چیر دوں گا، محمد مصطفیٰ کے قدموں پر پھنس گیا۔ بلال کہتا ہے اگر نہ جاؤ تو کیا کرے گا؟ کافر زندگی دے دوں گا۔ بلال نے جواب دیا ایسی زندگی کا کیا کرنا جس میں محمد رسول اللہ نہ ہو، ایسی زندگی کا میں کیا کروں گا جس میں دیدار مصطفیٰ ہی نہ ہو، پھر لے لے زندگی۔ کہا بلال نے ایک بار آنکھوں میں جھانکا تھا، پھر دوبارہ آنکھوں میں نہیں جھانکا، کیونکہ بلال آنکھوں میں گم ہو گیا، آنکھوں میں ہی گم ہو گیا۔ تو حبیب کہنے لگا چلو اب تمہاری میری دوستی ہے، کروں گا کیا؟ چلو ایک کام کرو، بلاؤ تو صحیح۔ چلو ٹھیک ہے، ہاتھ بھی نہیں پکڑوں گا، آنکھوں میں بھی نہیں دیکھوں گا۔ بولا پھر کرے گا کیا؟ کہا بلاؤ تو صحیح، میں صرف ان کے چہرے کو دیکھ لوں گا، ان کے چہرے کی رنگت کو دیکھ لوں گا، ان کے شباب کو دیکھ لوں گا، ان کی زیارت کروں گا، ان کے رخ انور کو دیکھوں گا، پھر چہرے کی رنگت سے اندازہ لگا لوں گا کہ ان کو مرض کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ کہنے لگا ارے حبیب کو کوئی سمجھا لے، ارے یہ کیوں پیچھے پڑا ہے، ارے جو اس کے چہرے کو دیکھ لے فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ وہ پھر واپس نہیں آتا، اس کے چہرے کو بھی نہیں دیکھنا۔ حبیب کہنے لگا اچھا، اب حبیب کے دل میں نا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، یہ کیسا شخص ہے؟ ہاتھ پکڑو تو اس کا دین پہ ایمان لے آتا ہے، چہرہ دیکھو تو مذہب بدل جائے، آنکھوں میں دیکھو تو مذہب بدل جائے۔ پھر حبیب نے کہا اچھا چلو چہرہ نہیں دیکھوں گا، آنکھیں بھی نہیں دیکھوں گا، ہاتھ بھی نہیں پکڑوں گا، چلو بلاؤ تو صحیح نہ ذرا، بلاؤ تو صحیح نہ محمد کو۔ تو کہنے لگا پھر سے ابو جہل حبیب بلا تو دوں گا، پہلے یہ تو بتا کرے گا کیا؟ کہنے لگا میں کچھ نہیں کروں گا، عاشقوں کو دل کو کلیجے کو ٹھنڈک ملنے والی ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ حبیب یہ کیا ہے میں کچھ نہیں کروں گا، بس ایک سانس لوں گا، بس ایک سانس لوں گا، ایک مہک لوں گا، ایک بار خوشبو سن لوں گا، اپنے تجربے سے بتا دوں گا کہ ان کو مرض کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو ابو جہل پھر سے رونے لگا، پھر چیخنے لگا اور کہنے لگا حبیب ان کی خوشبو کو نہ سونگنا، ارے ان کی خوشبو کو کبھی نہ سونگنا، جس گلی سے گزر جاتا ہے پھر 8 دن تک گلی سے خوشبو نہیں نکلتی، تو نے ایک بار سونگ لیا، پھر ایک بار تو نے سونگ لیا، تیرے وجود سے کبھی ان کی خوشبو نہیں جائے گی، تیرے وجود سے پر خوشبو نہیں جائے گی۔ حبیب خوشبو کو بھی نہ سونگنا، اور میرے آقا کا پسینہ آہا کیا کہتے ہیں۔ عرب کے لوگوں کو بڑا شوق ہے عطر لگانے کا، بڑا شوق ہے عطر لگانے کا۔ ایک بوڑھا آدمی آقا علیہ السلام کے پاس آیا، آقا علیہ السلام سے کہنے لگا یا رسول اللہ آج بھی مریدین اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اپنے گھروں میں شادیاں ہوں، بچوں کی شادی ہو تو کہتے ہیں نا حضور ہمارے گھر میں شادی ہے، تو عموماً صحیح اصلی اور نسلی پیر جو ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تحفہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو اصلی نسلی نہیں ہوتے نا وہ نکاح کی بکنگ کرا دیتے ہیں۔ بارہ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عقیدت سے عرض کی یا رسول اللہ
یہ میری بیٹی کی شادی ہے اور ہمارے پاس خوشبو کا بندوبست نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک بوتل کانچ کی لے آئے اور کھجور کی ٹہنی سے یا کسی اور چیز سے آپ نے اپنے پسینے کو اس بوتل کے اندر بھر دیا، اس بوتل کے اندر بھر دیا، پھر بوتل کو بند کر کے دے دیا، پھر دے کر فرمایا جاؤ جس دن تمہاری بیٹی دلہن بن جائے اس دن یہ عطر اس کے جسم پر، اس کے لباس پر لگا دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوا کیا، عرب کے لوگ اس گھر کو جس گھر میں میرے نبی کا پسینہ گیا تھا اس گھر کو خوشبو والا گھر کہنے لگے، اور حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 900 سال کے بعد پیدا ہوئے اور پھر آپ فرماتے ہیں بہت بڑے مصنف ہے امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس عورت کے اولادوں کو اپنی زندگی میں دیکھا 900 سال گزر چکے تھے لیکن اس بچوں میں سے عجب سے خوشبو آتی تھی جو نہ باغ میں تھی، نہ پھول میں تھی، نہ دمن میں تھی، نہ گلزار میں تھی، نہ کسی کھیت میں تھی، نہ کھنجار میں تھی۔ میں نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی جو خوشبو ان بچوں میں سے آ رہی تھی۔ تو جس کو ایک قطرہ میرے نبی کا پسینہ مل جائے 900 سال بعد بھی اس کی زندگی میں حضور کی خوشبو بسی رہتی ہے۔ تو جسے زندگی میں حضور کا دیدار مل جائے، جسے زندگی میں حضور کے نام پہ قربان ہونا مل جائے، جسے زندگی میں حضور علیہ السلام کی ناموس میں قربان ہونا مل جائے، پھر وہ نہیں بلکہ آنے والی نسلیں قیامت تک فیضیاب رہیں گی، قیامت تک فیضیاب رہیں گی۔ اب حبیب کے پاس آقا علیہ السلام کے آنے کا وقت ہوا۔ حبیب نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہ ہاتھ لگاؤں گا، نہ چہرہ دیکھوں گا، نہ آنکھیں دیکھوں گا، نہ خوشبو سونگوں گا، لیکن جب کچھ کروں گا ہی نہیں تو علاج کیسے کروں گا؟ تو سب نے مشورہ کیا کہ بلانا تو پڑے گا، بلانا تو پڑے گا، لہذا پیغام بھیج دیا گیا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم صادق اکبر صدیق اکبر اپنے سچے غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ابو جہل کی حویلی میں آئے۔ ابو جہل کی حویلی میں آئے، ابھی آنا باقی تھا کہ ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ سنو سنو اے سرداران، خبردار کہ تم لوگ تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے نہ ہونا، خبردار اس کے مصطفیٰ میں تعظیم مصطفیٰ میں کھڑے نہ ہونا، محمد آئے تو بیٹھے رہنا، ہم نے اس کی عادت بگاڑ دی ہے، وہ جب آتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تعظیماً کھڑا نہیں ہونا، اب تم نے بیٹھے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، ابو جہل نے سب سرداروں کو سمجھا رہا ہے، ادھر رب کریم جبرائیل امین کو کہہ رہا ہے اے جبرائیل میرے مصطفیٰ کی شان میں کمی کرنا چاہتا ہے، یہ مردود آج کا مردود کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، یہ فیاض کی اوقات کیا ہے، ان کے سبیروں کی اوقات کیا ہے، ان کے وزیروں کی اوقات کیا ہے، اگر ہم انہیں منتخب نہ کریں تو ان کی اوقات کچھ بھی نہیں، کسی ریڈی والے کے برابر میں بیٹھے ہوں گے، لیکن ہم نے منتخب کر کے سروں سروں بٹھا دیا۔ یہ وہی وقت ہے کہ جاہل لوگ وہ مراد ہے اور اہل علم در بدر پھر رہے ہیں، آج وہی وقت ہے۔ بہرحال رب کریم نے حضرت جبرائیل امین کو فرمایا اے جبرائیل جاؤ جاؤ جلدی سے جاؤ، ایک ایک فرشتوں کی جماعت لے جاؤ اور فرشتوں کی جماعت سے کہنا ایک ایک سردار قدم سے کھڑے ہو جائے، جیسے ہی میرا محمد قدم رکھے بس پان پکڑنا اور سب کو حضرت جبرائیل امین خدا کا حکم پایا، جماعت لے کر آگے۔ ابو جہل نے سب کو کہا خبردار کوئی کھڑا نہ ہو، تدبیر اللہ ہی جانتا ہے، گولیاں چلانے والے نہیں جانتے، شیل برسانے والے نہیں جانتے، حکومتوں میں بیٹھے آرڈر دینے والے نہیں جانتے، تدبیر اللہ ہی جانتا ہے، فتح کس کی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ 313 کو اس نے فتح دی، ہزاروں کے مطابق فتح دینی ہو تو کھجور کی لکڑیوں سے لڑنے والوں کو فتح دے دیتا ہے بدر کے میدان میں۔
آج گولی نکلی ہے، آج ڈنڈے نکلے ہیں، تیر نکلے ہیں، آج ایٹم بم نکلے ہیں، اس نے بہت پہلے فتح دے کر فرمایا ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں، جب فتح دینا چاہیں تو ہم فرشتے اتار دیتے ہیں۔ جب اس نے بتا دیا حضور کی ولادت سے پہلے ہم فتح دینا چاہیں تو ابابیلوں سے بھی فتح دے دیتے ہیں، بغیر لشکر کے بھی ہم جیت جاتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے لوگوں کی، لیکن جو ان کے نام پر قربان ہو جائے۔ اس شعر کی مصداق ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد وہی دنیا سے مسلمان گیا۔ تو جو ان کی مدحت پر قربان ہو جائے اللہ اکبر، اس کی قربانی سب سے عظیم ہے۔ بہرحال حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے فرشتوں کی جماعت لے کر حاضر ہو گئے، تمام فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، ہر ایک فرشتہ ایک سردار کے پیچھے کھڑا تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا خرامہ تشریف لا رہے ہیں۔ ارے وہ ظاہر کو کیا وہ حقیقت کو بھی جانتے ہیں، جو ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں وہ جبرائیل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے قدم پہلا رکھا، میرے آقا نے قدم دوسرا رکھا، میرے آقا کی آمد ہونی تھی کہ جبرائیل امین کھڑا ہو گیا، جبرائیل امین نے ابو جہل کو کھڑا کر دیا، ابو جہل کو دیکھنا تھا، سارے سردار کھڑے ہو گئے، میرے آقا آ رہے ہیں، چاروں طرف سردار کھڑے ہیں، ہر ایک سردار سر جھکائے کھڑا ہے، کیونکہ فرشتے کان پکڑ کے کھڑے ہیں، کوئی بیٹھ نہیں سکتا، فرشتوں کی عدالت میں کھڑے ہیں، مصطفیٰ کی تعظیم رب نے کروائی ہے، فرشتے لے کے کھڑے گئے، سارے سرداروں کو آقا علیہ السلام نے دیکھا، پھر مسکرا کے اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ارے بیٹھ جاؤ کہنا تھا، تمام سردار بیٹھ گئے، جبرائیل امین نے پھر بھی کام نہ چھوڑا، ابو جہل کھڑا رہا، سارے سردار بیٹھ گئے، میرے آقا پھر سے مسکرائے اور فرمایا تو بھی بیٹھ جا، میرے آقا نے فرمایا چل تو بھی بیٹھ۔ ارے گستاخ کتنا بھی گستاخ تھا، میرے آقا پھر بھی رحمت فرمائی دی، میرے آقا رحمت فرمائی دیتے ہیں۔ بہرحال ابو جہل بھی بیٹھ گئے، پھر تعارف ہوا یہ حبیب ہے، یہ آیا ہے، یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہو حبیب کیا بات؟ کہنے لگا میرے دو سوال ہیں، ایک سوال تو یہ ہے جو میں کروں گا اور دوسرا ایک سوال اور ہے، وہ سوال بھی آپ کریں گے جواب بھی آپ دیں گے، سوال بھی آپ نے کرنا ہے جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ ہاں علم غیب کے منکر، علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، سوال بھی آپ کریں گے جواب بھی آپ دیں گے۔ اچھا جس نے بائکیں دیکھنی تھی وہ بائکیں دیکھ رہے ہیں، جس نے اس کے مصطفیٰ کو سننا تھا وہ اس کے مصطفیٰ کو سن رہے ہیں، جس کا دل دنیا میں پھنس گیا وہ پھنسا ہوا ہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے مڑ کے، لیکن اس کے مصطفیٰ آغوش رحمت کو بلا رہی ہے، ادھر کہاں دیکھ رہا ہے؟ سونے ہم سے زیادہ حسین بھی دیکھا ہے، ہم سے زیادہ خوبصورت تذکرہ بھی دیکھا ہے کیا کسی کا؟ اگر نہیں دیکھا تو پھر پیچھے کیوں دیکھتے؟ ہونے تو شور ہونا ہے، اپنا دیکھنا، وگرنہ اگلی بار ساتھ سن ہوگا۔ بہرحال کہا سوال میرا یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعی نبی بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کو کوئی معجزہ دے کر بھی بھیجا ہوگا؟ آپ نے فرمایا معجزہ کیا پوچھتے ہو؟ ارے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، سات نہیں، آٹھ نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارے میں معجزہ لے کر نہیں بلکہ خود سراپا معجزہ بن کر آیا ہوں۔ آپ نے میں سراپا معجزہ بن کر آیا ہوں، تمام نبیوں کے جتنے معجزے ہیں میرے آقا میں سب جمع ہے، بلکہ جو نبیوں کو نہیں ملا وہ بھی میرے مصطفیٰ کو ملا ہوا ہے۔ حبیب کہنے لگا پھر اگر آپ کے پاس معجزات ہیں تو پھر میں آپ کے ایک معجزے کا طلبگار ہوں۔ کہنے لگے ارشاد فرمایا کہو اس معجزے کو چاہتے ہو؟ کہ حکم خدا تھا اے محبوب مانگنے کو، اپنی مرضی سے جو مانگتا ہے مانگے۔ حبیب سوچنے لگا، سوچ سے دیکھتا ہے، دیکھ کر سوچتا ہے، پھر
سوچ کر دیکھتا ہے، دیکھتا سورج کو ہے لیکن سوچتا چاند کو ہے، پھر دن میں کہتا ہے ارے دن کے وقت چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دو، میں تم پر ایمان لے آؤں گا، تم پر ایمان لے آؤں گا۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ چل رات ہونے دے، رات ہونے دے، سب کو ڈھلنے دے، ان کو ڈھلنے دے، سب کو آنے دے، پھر میں تجھے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اگر تجھے چاند کے ٹکڑے دیکھنے ہیں تو آجا آمنہ کے چاند کے ساتھ، آمنہ کے لال کے ساتھ۔ بس چاند کا حسن نہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کو لے کر، مکے کے بڑے بڑے عظیم لوگوں کو لے کر، پہاڑی ہے ابو القبیس، مکے کے ابو القبیس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا، دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا۔ ابو القبیس پہ چلے گئے، ابو القبیس پہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب دکھا دوں؟ ہاں دکھا دیجیے۔ اچھا وہ محمد ہی کہتا تھا، کیونکہ جب تک مسلمان نہیں ہوتا یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں عقل مند را اشارہ کافی اس۔ آرہی نہ سمجھ؟ کہنے لگا ہاں محمد دکھا دو، کہنے لگے تیار ہو؟ ہاں تیار ہیں، دکھا دو معجزہ، دکھا دو، آج چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ اسی اثنا میں نا ایک طرف ابو جہل بھی کھڑا تھا۔ ابو جہل کے قریبی لوگوں نے کہا ابو جہل ارے کیا بات ہے، کیوں منہ لٹکا کے بیٹھے ہو؟ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے تو کر بھی دے گا۔ ارے میں پرسوں کی ہی بات ہے، ابھی 6 کنکریاں لے کر گیا تھا اور میں نے کہا تھا اگر نبی ہے تو بتا دے اس ہاتھ میں کیا ہے، تو پھر کہنے لگا کہ اگر میں نبی ہوں تو میں ہی بتاؤں، یہ میری شان نہیں ہے، تو ہاتھ میں ہے اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ پھر ابو جہل کہتا ہے میں نے کنکریوں کو ہاتھ میں سے کان کے پاس لایا، تو ہاتھ بھی میرا تھا، مکہ بھی میرا تھا، قبضہ بھی میرا تھا، کنکریاں بھی میری تھی، لیکن کنکریوں کی زبان میں جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے وہ ٹکڑے کو کلمہ تمہارا جانتا ہے، پھر وہ چاند کے ٹکڑے کلمہ مسلم نہیں ہے، ارے وہ کہہ رہے ہیں، پھر وہ کر بھی سکتے ہیں، وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، کیونکہ خدا کی ساری خدائی جس کو ملی ہے میرے مصطفیٰ ہے وہ، ارے کل نبیوں کی امامت جس کو ملی ہے میرے مصطفیٰ ہے وہ، ارے جن کا دیدار کرنا حضرت موسیٰ کی ایک کوشش رہ گئی، میرے مصطفیٰ نے دیدار کیا 9 بار 10 بار، وہ میرے مصطفیٰ ہے وہ۔ یا رسول اللہ کہنے لگے یہ کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا حبیب تیار ہو؟ تیار، ٹھیک ہے۔ انگلی اٹھائی، اوپر سورج کھڑا تھا، چاند نہیں تھا، سورج تھا، بس اشارہ کیا، چلا گیا، سورج گیا، پھر اشارہ کیا، باہر نکالا، چاند ہو گیا، ڈبو دیا سورج، نکال دیا چاند۔ پھر فرمایا حبیب تیار ہو؟ ہاں تیار ہوں محمد، نکال توڑ دیجیے، پھر توڑ دے نا، کیا توڑ دے بات؟ کہنے لگا ہاں توڑ۔ بس پھر کیا تھا، مصطفیٰ نے اشارہ اسی طرح کیا ہوگا، ہم تو گمان کر سکتے ہیں کتابوں میں دیکھ، باقی اشارہ تو مصطفیٰ کا ایک اشارہ، اچھا انگلی نہیں لگائی، جھٹکا بھی نہیں دیا، صرف ایک اشارہ، اشارے کا ہونا تھا کہ پھر ایک ٹکڑا ادھر تھا، ایک ٹکڑا ادھر تھا۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے اشاروں کا کمال ہے کہ چاند ٹوٹ گیا، ارے اشارے کا اتنا کمال ہے، میرے مصطفیٰ کے ناخون کا کتنا کمال ہوگا، ارے میرے مصطفیٰ کے ناخون کے عالم دیکھو، ارے میرے مصطفیٰ کے ناخون کی قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر میں ناخون پر نہیں رکتا، میں کہتا ہوں مصطفیٰ کی انگلی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، پھر میں یہاں بھی نہیں رکتا، میں کہتا ہوں مصطفیٰ کے بازو کا عالم کیا ہوگا، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اس کی حیرت کا عالم کیا ہوگا، اس
پھر بازو پہ بنا رکو میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی شان اقدس کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا، جن کے اشاروں سے چاند ٹوٹتا بھی ہے، پھر توڑ کے چھوڑا نہیں، پھر جوڑ بھی دیا۔ حبیب نے جب یہ معجزہ دیکھا فوراً حضور علیہ السلام کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا کہ اب وقت ہے دوسرے سوال کا۔ دوسرا سوال وہ شرط یہ ہے کہ سوال بھی آپ نے بتانا ہے، جواب بھی آپ نے بتانا ہے۔ علم غیب کے منکر کو نہیں پتا چلا، جو ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ اس نے کہا اچھا ابو جہل کے واقعے میں اس نے ایک بات کہی تھی اگر نبی ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے، اگر نبی ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے، اگر نبی ہے مطلب اس کو یہ پتا تھا نبی ہوگا تو بتا بھی دے گا، نبی نہیں ہوگا تو بتا بھی، یعنی ابو جہل کو بھی پتا ہے نبی ہو تو پھر پتا ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون لوگ تھے جو ابو جہل کے بھی بعد پیدا ہوئے، ان کو لگتا ہے آج بھی نبی کو پتا نہیں آتا، وہ تو مٹھی کے اندر سے انہوں نے کہہ دیا ورنہ میرے مصطفیٰ کے لیے کیا مشکل۔ بہرحال حبیب کہنے لگا دوسرا سوال بھی آپ نے کرنا ہے، جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حبیب پھر سن لے، تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جو نہ پیروں سے چل سکتی ہے، نہ ہاتھوں سے پکڑ سکتی ہے، نہ زبان سے بول سکتی ہے، بس ایک گوشت کا لوٹڑا ہے، ارے اس کے لیے شفا چاہتا ہے۔ حبیب نے یہ سننا تھا، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گر گیا، پھر پکار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہنے لگا اے کفار مکہ سن لے، جو نبی زمین پر رہ کر آسمان پر اپنے اشاروں سے اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، جو مکے میں رہ کر عجم کے گھروں کو جان سکتا ہے، حبیب عجمی کے گھر تک دیکھ سکتا ہے، اس کے دل کے حالات جان سکتا ہے، یقین مانو وہ نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حبیب عجمی نے اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اللہ اکبر، سب سے ناتا توڑا۔ حضور نے فرمایا حبیب اب اپنے گھر کی طرف لوٹ جا، یمن کی طرف لوٹ جا۔ حبیب یمنی گھر کی طرف لوٹے، اپنے گھر کو پہنچے، گھر سے نکلے تھے، دروازہ کھلا چھوڑ کر آئے تھے، اب جب لوٹے ہیں دروازہ بند پایا ہے، ارے سب جھاڑویں لگی ہوئی ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بچی اندر سے آتی ہے، دروازہ کھلتی ہے، دروازہ کھلتی ہے، حبیب عجمی سامنے کھڑا ہوتا ہے، حبیب یمنی سامنے کھڑا ہوتا ہے، حبیب یمنی اس بچی کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں، ارے یہ میری بیٹی ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ اس شک میں تھے کہ وہ بچی کہنے لگی بابا جان کیا بات ہے، آپ اتنے شش و بند میں کیوں ہیں، آپ اتنے شک میں کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ یار میں جب گیا تھا تو تم معذور تھی، جب میں گیا تھا میری بیٹی کے پاؤں نہیں چلتے تھے، میری بیٹی کے ہاتھ نہیں چلتے تھے، اس کی زبان نہیں چلتی تھی، میری بیٹی کو ایک لوٹرا تھی، ایک گوشت کا لوٹرا تھی، میری بیٹی کو چل پھر نہیں سکتی تھی، لیکن تیری شبیہ میری بیٹی جیسی ہے۔ کہنے لگی بابا جان میں آپ کی بیٹی ہی ہوں۔ کہنے لگے یہ ہوا کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ روز پہلے میں نے یمن میں دیکھا کہ دن کے وقت اندھیرا ہو گیا، پھر چاند نکل آیا اور پھر چاند ٹکڑے ہو گیا، پھر میں نے دیکھا کہ چاند جڑ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک روشنی سی آنے لگی، پھر میں نے دیکھا میرے گھر میں روشنی سی آنے لگی، اس روشنی کے ساتھ پون بہکنے لگا، میرے گھر میں کونا کونا مہکنے لگا، ہر کونے سے خوشبوئیں آنے لگی، ہر کونے سے چمن بہکنے لگا، گلابوں سے بڑھ کر خوشبوئیں آنے لگی، ہر کونا معطر ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا ایک حسین و جمیل روبرو نوجوان، ایک عظیم و جمیل انسان ہمارے گھر میں تشریف لائے، پھر اپنے ہاتھوں کو میرے سر سے لے کر میرے پاؤں تلک پھیر دیا اور فرمایا اے بیٹی اٹھ جا، میرے پاؤں کا علاج مکے میں کر دیا، میرا علاج یہاں آ گیا۔
کہا تیرے باپ کا علاج مکے میں کر دیا، تیرا علاج یہاں کرنے آ گیا ہوں۔ کہنے لگے آگے بھی کچھ کہا ہے؟ کہنے لگے میں تو بڑا خوش نصیب ہوں، میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، میں نے ان کو دیکھ لیا ہے، میں نے ان کی زیارت کر لی ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ بیٹی کہنے لگی سنو غور سے، آپ تو خوش نصیب ہوں گے اپنی جگہ، لیکن آپ تو جا کے کلمہ پڑھنے آئے گے، میرے مصطفیٰ تو مجھے آ کے کلمہ پڑھا کے دیں گے۔ تو یمن میں بیٹھے لوگوں کو جب میرے مصطفیٰ نہیں بھولتے تو سرجانی نارتھ کراچی والوں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گے تو کیوں بھول جائیں گے؟ تو گھبرانا نہیں، کسی شخص کا ڈائلاگ ہے کہ بالکل گھبرانا، ہم نے گھبرائے بھی نہیں، الحمدللہ اس مسئلے پر ہم کبھی نہیں گھبرائے، بلکہ سینہ تان کر آئے ہیں اور کہا ہے کہ ہم ہیں نبی والے، ہم ہیں علی والے، ہم ہیں صدیق والے، ہم ہیں عثمان والے، ہم ہیں فاروق والے۔ ارے ہم کیا گھبرائے، ہم نے شجاعت حسین سے کربلا میں سیکھی ہے، ہم نے شجاعت علی اصغر سے ریاض میں سیکھی ہے، ہم نے شجاعت سیکھی ہے حضرت خدیجہ سے سیکھی ہے، ہم نے شجاعت سیکھی ہے قرآن و محمد کو دیکھ کر سیکھی ہے۔ ہم گھبراتے نہیں ہیں، آٹے پہ نہیں چلتے، ہماری غذا عشق مصطفیٰ، ہماری روح کی غذا عشق مصطفیٰ، ہمارے دل کی غذا نبی کا عشق ہے، اور جب تک نبی کا عشق ہے ہمارے دل میں، ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ جس کو گھبرانا ہے اس کی اپنی مرضی، گھبراتا ہے گھبرائے، لیکن کس نے اسے مانا انہیں مانا، نہ رکھا جائے سیدھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھو مسلمان گیا، للہ الحمد وہ دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس علاقے پر اپنا کرم فرمائے، اور یہاں پر اسی طرح اس سے بہتر محفل سجانے کی، اس سے اچھے انتظام کے ساتھ سجانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔